السلام علیکم ناظرین، کیا چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو خبر دوں، خبر یہ ہے کہ پنجاب کابینہ نے کرین پارٹی پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ ناظرین، آپ کو تفصیلات بتاؤں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے جمعے کو کہا ہے کہ صوبائی کابینہ نے مذہبی جماعت تحریک لبیک TLP یعنی کرین پارٹی پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی ہے اور سفارش پر مبنی مراسلہ وفاقی حکومت کو ارسال کر دیا ہے۔ TLP نے 10 اکتوبر کو لبیک یا اقصی کے نام سے لاہور تا اسلام آباد مارچ کا اعلان کیا تھا۔ اسے روکنے کی کوششوں پر TLP کارکنوں اور پولیس میں متعدد جھڑپیں ہوئیں۔ 13 اکتوبر کو پنجاب کے شہر مریدکے میں مارچ کو منتشر کر دیا گیا، جہاں پولیس کی بڑی تعداد میں نفری اور رینجرز نے مل کر مارچ کے شرکاء کو GT روڈ خالی کرنے پر مجبور کر دیا۔ پولیس کے مطابق مارچ میں شامل افراد کو منتشر کرنے کی کارروائی کے دوران ایک SHO جان سے گئے اور 80 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ TLP نے بھی اپنے کئی کارکنوں کی اموات، زخمی ہونے اور گرفتاریوں کا دعویٰ کیا۔ مرید کے واقعے کا مقدمہ TLP رہنماؤں کے خلاف درج کیا گیا، تاہم اس جماعت کے سربراہ سعد حسین رضوی، ان کے چھوٹے بھائی انس حسین رضوی اور دیگر مرکزی قائدین کے بارے میں اس وقت تک کوئی اطلاع نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ نہ صرف ان کی جماعت لا علمی کا اظہار کر رہی ہے، بلکہ پولیس بھی ان کی گرفتاری کی تردید کرتی ہے۔ عظمیٰ بخاری نے لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا کہ پنجاب کابینہ نے لبیک پر پابندی لگانے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کی یہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتہا پسندی کی سیاست کی جا رہی ہے، اور ایک مذہبی جماعت نے غزہ کے معاملے پر تشدد احتجاج کا فیصلہ کیا۔ ممکنہ ہڑتال پر پنجاب میں 40,000 پولیس اہلکاروں کی تعیناتی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں جمعے کو ممکنہ ہڑتال کے پیش نظر پولیس نے تقریباً 40,000 اہلکار تعینات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو سڑکوں پر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کرین پارٹی کے سربراہ حافظ سعد رضوی اور جماعت کے دیگر قائدین منظر سے غائب ہیں، اور اس صورتحال میں کئی مذہبی جماعتوں نے جمعے کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے، جس سے نمٹنے کے لیے پنجاب پولیس نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ جمعرات کو رات دیر گئے پنجاب پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل جمعے کو کسی بھی شخص کو ہڑتال کی آڑ میں سڑکوں پر آنے قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں۔ شہریوں کی جان و مال املاک کا تحفظ، قانون کی پاسداری بہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ IG پنجاب پولیس نے کہا کہ 27,000 افسران و اہلکار سڑکوں پر ڈیوٹی کریں گے، جبکہ اسپیشل برانچ کے 12,000 اہلکار شرپسندوں کو گرفتار کریں گے۔ بیان کے مطابق تمام شرپسندوں کا ڈیٹا سیف سٹی پیٹرولنگ وہیکلز میں نصب کیمروں میں فیڈ کیا جا چکا ہے، اور اس امداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت پنجاب پولیس کو مطلوب درجنوں شرپسندوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا جائے گا۔ مزید کہا گیا ہے کہ شرپسندی پر امداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے اور 10 سے 14 سال کی سزا ہوگی۔ پنجاب پولیس نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جمعے کو مارکیٹیں، کاروباری مراکز، ٹرانسپورٹ اور شاہی راہیں کھلی رہیں گی۔ جمعرات کو ہی اسلام آباد میں بھی ایک اجلاس، جس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے شرکت کی۔ ملک میں حالیہ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حالیہ ہنگاموں میں سرکاری اور نجی املاک کو ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگایا جائے گا۔
اور عوام کی سیکیورٹی اور تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں کسی کو بھی بدامنی اور انتشار پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک بیان میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے جمعے کو لاہور سمیت صوبہ بھر کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ مساجد، حمام بارگاہوں، مزارات، مارکیٹوں، حساس مقامات کی سیکیورٹی یقینی بنائیں۔ انہوں نے ضلعی پولیس افسران سمیت سینئر پولیس افسران سے کہا ہے کہ وہ فیلڈ میں موجود رہیں اور سیکیورٹی انتظامات کا خود جائزہ لیں۔ دفعہ 144 کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ ناظرین، میری اپڈیٹس اور خبریں دیکھنے کا شکریہ۔ میری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔